طارق رحمان سے ٹیلی فونک رابطہ، عام انتخابات میں تاریخی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ بنگلہ دیش کے عوام کو بھی مبارکباد دی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کا عزم۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے بیگم خالدہ ضیاء کا ذکر کیا اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو دورے کی دعوت بھی دی۔ نئی جیل تیار ہو رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو اسلام آباد کی عدالت سے سزا ہوئی تو انہیں شفٹ کیا جائے گا۔ نئی جیل میں میڈیکل کی تمام سہولتیں میسر ہوں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں نئی جیل میں آنکھوں کا بھی علاج کیا جا سکے گا۔ کراچی حیدرآباد موٹر وے پر کاٹھور کے مقام پر 5 گاڑیوں میں تصادم، بچوں سمیت 13 افراد جاں بحق ہو گئے، متعدد افراد زخمی، مزید اموات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کراچی سے سانگھڑ جانے والی مسافر بس نے رانگ سائیڈ ڈرائیونگ کی کوشش کی، عین انصاری پل پر پہنچی تو حیدرآباد سے کراچی آنے والے آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی، جس سے آئل ٹینکر بے قابو ہو کر کئی گاڑیوں پر پلٹ گیا۔ مرنے والوں میں 4 بچیاں، 2 بچے بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی وزیر داخلہ کا انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ سینٹ میں بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق قرارداد مسترد کر دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اون عباس نے ایوان میں قرارداد پیش کی۔ قرارداد مسترد ہونے پر پی ٹی آئی سینیٹرز چیئرمین ڈائز کے سامنے جمع ہو گئے اور شدید احتجاج اور نعرے بازی کی۔ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے لاپرواہی ہوئی ہے۔ جن ڈاکٹروں سے چیک اپ کروایا گیا وہ اس کے ماہر ہی نہیں تھے۔ ان کے وکلاء اور اہل خانہ کو کیوں مطلع نہیں کیا گیا؟ کے الیکٹرک میں سی ای او کی تبدیلی، ادیب احمد کو کے الیکٹرک کا نیا قائم مقام سی ای او مقرر کر دیا گیا۔ بورڈ نے ادیب احمد کو نئے سی ای او کی تقرری تک قائم مقام مقرر کیا ہے۔ ادیب احمد کئی برسوں سے کے الیکٹرک میں ڈائریکٹر کے عہدے پر تعینات رہے ہیں۔ قائم مقام سی ای او کی شہرت اور ساکھ مثبت سمجھی جاتی ہے۔ ادیب احمد کراچی سے تعلق رکھنے کے باعث شہر اور اس کے مسائل کو قریب سے جانتے ہیں۔ ان کی تقرری کو شہری حلقوں میں ایک دانشمندانہ فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرا کل کھیلا جائے گا۔ بھارت پر پاکستان کے اسپن اٹیک کا خوف طاری ہونے لگا۔ ابرار کو سنبھالیں یا شاداب کی اسپن کا توڑ نکالیں، سائم کے سامنے کیسے رہیں گے؟ عثمان کی بولنگ سے بھارت پریشان۔ نمیبیا کے خلاف میچ میں اسپن کو کھیلنے کے تحفظات بڑھ گئے۔ 5 کھلاڑی اسپنرز کے خلاف آؤٹ ہوئے تھے۔ یو ایس اے کے خلاف 3 بھارتی بیٹرز اسپنرز کے خلاف پویلین لوٹے، جس کے بعد پاکستان کے خلاف کریز پر کھڑے ہونے سے بھارتی بلے باز سہمے ہوئے ہیں۔ اور T20 ورلڈ کپ کا پہلا اپ سیٹ، سابق ورلڈ چیمپئن آسٹریلیا کو زمبابوے کے ہاتھوں شکست۔ کولمبو میں کھیلے گئے میچ میں زمبابوے نے 169 رنز کے اسکور کے ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی ٹیم 20ویں اوور میں 146 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ زمبابوے نے 23 رن سے کامیابی حاصل کی۔ بین بینٹ 64 رنز کی شاندار اننگ کھیلی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔